السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی بھائی کو بواسیر ہو تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے۔ حضرت سامعین ناظرین، دیکھیں ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہر طرح کی رہنمائی فرمائی کہ ہم کس طرح سے اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو ہم کریں۔ اگر ہمارے جسم میں جس قدر کوئی بیماری ہے یا کوئی معاملہ ہے تو اس بیماری کے مطابق ہمیں کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی نماز کے لیے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے، اگر لیٹنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ گویا کہ نماز کی ادائیگی ہر صورت میں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں جب اس قدر آپ کمزور ہوگے کہ آپ کو صحابہ کرام نے کندھا دے کر مسجد کی طرف آپ کو نماز کے لیے لایا گیا تو آپ کے پاؤں کے نشانات پیچھے زمین پر پڑ رہے تھے، یعنی اس قدر آپ لاغر ہو گئے کہ آپ کی ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ گویا کہ نماز کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ نماز کے لیے انسان کے لیے جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے اوپر احکامات چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نیا راستہ نکلتا ہے۔ لیکن نماز کو چھوڑنا یا نماز کا نہ پڑھنا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جس بھائی کو ایسا مسئلہ ہو کہ اس کو بواسیر ہے، جن خون نکلتا رہتا ہے، اب اسی طرح سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی ماں بہنیں ایسی ہیں، ان کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ اب ہوا خارج ہونے سے یعنی وضو کیا ہوا خارج ہو گئی، وضو کیا نماز کے اندر گئے پھر ہوا خارج ہو گئی۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ایک عام صورتحال سے چینج ہو جاتی ہے، عام کنڈیشن سے اس کی کنڈیشن چینج ہے، اس کو ہم بیماری کنسیڈر کریں گے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح سے کسی آدمی کو قطرے گرتے رہتے ہیں یا کسی آدمی کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یہ اسی طرح کی کنڈیشن ہے اگر کسی بھائی کو بواسیر ہے اور اس کو خون جو ہے وہ گرتا رہتا ہے۔ اس کو محدثین نے اور اس چیز کو آدمی کے بواسیر کا خون نکلنا، اس کو مستحاضہ عورت جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مستحاضہ عورت، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ وضو کرے۔ مستحاضہ جو عورت ہے وہ خون کے لیے جب اس کو خون آتا ہے وضو کرے، پہلے تو استنجا کرے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اپنی فرض اور نفل نماز مکمل ادا کرے، اور اس کے بعد جب نیا نماز کا ٹائم ہوگا پھر نیا وضو کرے گی۔ اب اسی طرح سے ہر نماز کے لیے اس کو الگ الگ وضو کرنا پڑے گا، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بواسیر والا ہے بھائی ہے، جس کو بواسیر ہے، اس کو بھی مستحاضہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ وضو کرے اور وضو کے ساتھ مکمل نماز پڑھے، فرض نماز، نوافل، سنت مکمل ادا کرے، اور اس کو وضو کے ساتھ ہی جب نماز ادا کرے گا اس کا معاملہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی عبادت صحیح معنی میں ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہی طریقہ ہے، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کر کے مکمل نماز پڑھے، یہی اس کے لیے طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔